لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم۔ حج کے 5 دن ہیں کل، تو ہر دن میں کیا کیا کام کرنا ہے میں اس دنوں کے حساب سے بتاؤں گا، انشاءاللہ آپ کو یاد ہو جائے گا بیٹھے بیٹھے۔ مسئلہ مشکل نہیں ہے، بالکل آسان ہے۔ 8 ذو الحجہ کو بندے نے جہاں اپنے ہوٹل میں ٹھہرا ہوا ہے وہیں سے احرام باندھ لینے، اور جس طرح عمرے کے احرام سے پہلے غسل کرنا مستحب تھا، مرد کے لیے خوشبو لگانا جسم کو مستحب تھا، حج کے احرام سے پہلے بھی یہ مستحبات ہیں۔ جس طرح عمرے کے احرام کی کوئی نماز نہیں تھی، اس طرح حج کے احرام کی بھی نہ کوئی نماز ہے اور نہ کوئی بیت اللہ کا طواف ہے، کچھ بھی نہیں ہے۔ بس اپنے ہوٹل سے احرام کی چادریں پہنے غسل کرنے کے بعد، عورت اپنا احرام کا لباس پہنے غسل کرنے کے بعد تو یہ لفظ کہیں لبیک اللہم حجن، لبیک اللہم حجن، اور یہ بھی پڑھ سکتے ہیں اللہم ہذہ حجۃ لا ریاء فیہا ولا سمعۃ، یہ پڑھنا بھی ثابت ہے، جائز ہے۔ اچھا، اس کے بعد آپ تلبیہ شروع کر دیں گے اپنے ہوٹل سے ہی، اور تلبیہ یہ منا میں جاتے ہوئے، منا میں ٹھہرے ہوئے، منا سے عرفات جاتے ہوئے، عرفات میں ٹھہرے ہوئے، عرفات سے واپس مزدلفہ آتے ہوئے، مزدلفہ میں ٹھہرے ہوئے، مزدلفہ سے واپس جمرہ عقبہ تک پہنچتے ہوئے، یہ احرام باندھنے سے لے کر 10 ذو الحجہ کے بڑے جمرے کو کینکریاں مارنے تک تلبیہ پڑھتے ہی رہنا ہے۔ جب موقع ملے تلبیہ پڑھنا ہے، بلند آواز سے پڑھنا ہے، اس کو چھوڑنا، ختم نہیں کرنا۔ تلبیہ شروع کر دیا اپنے احرام پہن کر، تو پھر آپ منا کی طرف روانہ ہو جائیں، منا چلے جائیں۔ منا میں جا کر ظہر کی نماز ظہر کے وقت میں، عصر کی عصر کے وقت میں، مغرب کی مغرب کے وقت میں، عشاء کی عشاء کے وقت میں پڑھنی ہے، لیکن پڑھنی قصری ہیں ساری نمازیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قصری نمازیں پڑھتے تھے حج میں، صحابہ بھی قصری پڑھتے تھے۔ حتیٰ کہ جو مکے کا رہنے والا ہے یا کسی کا گھر منا میں ہے، وہ حج کے عمل میں شریک ہے، تو وہاں قصر نماز کرنا یہ حج کے مناسک کے اندر شامل ہے۔ وہاں کے یہ سفر کی وجہ سے نہیں ہے، یہ مناسک حج کا حصہ ہے قصر نماز۔ تو 8 ذو الحجہ کا جو حج کا پہلا دن تھا، آپ نے احرام پہنا، تلبیہ پڑھتے ہوئے منا چلے گئے، اور منا میں 4 نمازیں آپ نے پڑھیں اپنے اپنے ٹائم پر، اور قصر نمازیں پڑھیں۔ تلبیہ پڑھتے رہیں اور دعائیں مانگتے رہیں، جو مرضی تلاوت کرتے رہیں فارغ وقت میں۔ یہ آپ کا ایک دن، پہلا دن حج کا مکمل ہو گیا، اس میں اتنا ہی کام ہے بس۔ اب آپ سو جائیں، رات کو منا میں ہی سونا ہے آپ نے، اور یہ رات منا میں رہنا فرض ہے، حج کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ نہیں کہ آپ منا میں جائیں، ظہر نماز کے وقت پہنچ جائیں اور مغرب یا عشاء پڑھ کے واپس آ کے اپنے ہوٹل میں سوئیں، یہ نہیں کرنا۔ یہ رات منا میں سونا فرض ہے مسلمانوں پر، حج کے فرائض میں شامل ہے۔ یہ بہت سارے لوگ واپس آ کے اپنے ہوٹلوں میں آرام کرتے ہیں، کیونکہ وہاں اتنی لگژری جگہ نہیں ہوتی آرام کرنے کی، تو وہ پیچھے آ جاتے ہیں، یہ طریقہ غلط ہے ان کا۔ سونے کے بعد اگلے دن فجر کی نماز آپ نے منا میں ہی پڑھنی ہے۔ یہ 9 ذو الحجہ کا دن شروع ہو گئے۔ 9 ذو الحجہ میں سب سے پہلے فجر کی نماز منا میں ہوگی، اور فجر کی نماز کے بعد آپ دعائیں کریں، آپ تلاوت کریں، آپ جون سی مرضی عبادت کریں، جو مرضی کریں۔ سورج نکلنے کے بعد یہاں سے چلنا ہے۔ ایک بات ذہن میں رکھیں، آج کل رش بہت زیادہ ہوتا ہے، تو معلمین جو ہے نا، وہ لوگوں کو 8 ذو الحجہ کی رات کو عشاء کے بعد ہی بسیں بھر کے منا میں ڈوڑنا شروع ہو جاتے ہیں، جبکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ ہے وہ 8 ذو الحجہ کو ظہر کی نماز پڑھنے کا ہے وہاں پر، تو یہ رات کو ہی لے جاتے ہیں۔ اگر بندہ اکیلا ہے یا جوان ہے تو ان کے ساتھ مت جائے، وہ بعد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کو فالو کرتا ہوا بعد میں ہی جائے، ان کو رہنے دے کہ میں تمہارے ساتھ نہیں جاتا۔ اگر اس کے ساتھ خواتین ہیں، بچے ہیں، بوڑھے ہیں، اور اس کو نہیں پتہ چلتا کہ میرا خیمہ کہاں ہے، سمجھ بھی نہیں آنی اس کو، تو پھر ان کے ساتھ چلا جائے۔ ورنہ اگر اس کو پتہ چل سکتا ہے، سمجھدار ہے، جوان ہے، اکیلا ہے، تو اس کو
ترجیح اسی کو دینی چاہیے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے عین مطابق کروں، اگرچہ وہ مجبوریوں کی وجہ سے کچھ آگے پیچھے کر دیتے ہیں، ان کی مجبوریوں کا ان کے ساتھ تعلق ہے، یہ ان مجبوریوں کا شکار نہ ہو۔ اسی طرح وہ ادھر سے رات کو آدھی رات کو لے جائیں گے یا عشاء کے بعد لے جائیں گے 8 کو، اور وہاں سے رات کو بھریں گے اور عرفات لے جائیں گے رات کو ہی، جبکہ سنت یہ ہے کہ منا سے 9 ذو الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر شروع کیا ہے، اور آپ منا عرفات پہنچ کر عرفات سے پہلے میدان عرفات میں داخل ہونے سے پہلے ایک وادی ہے، وادی نمرہ، وہاں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑاؤ ڈالا، عرفات میں داخل نہیں ہوئے، سورج نکلنے کے بعد 9 ذو الحجہ کو چلے ہیں منا سے اور جا کر وادی نمرہ میں پڑاؤ ڈالا ہے۔ یہ جو وہاں پر عرفات کے اندر مسجد بنی ہوئی ہے نا، اس مسجد کا نام مسجد نمرہ ہے، اس کا آگے والا حصہ جو ہے مسجد نمرہ کا وہ وادی نمرہ کے اندر موجود ہے، اور اس کا پیچھے والا حصہ وہ وادی عرفات میں ہے۔ وادی نمرہ چھوٹی جگہ ہے، سارے حاجیوں کا وہاں رکنا ناممکن اور محال ہے، تو وہ لے جائیں گے معلمین اور رات کو ہی جا کر وہاں بھی خیمے لگے ہوتے ہیں، لوگوں کو ان کے خیموں میں اتار دیں گے۔ ٹھیک ہے، وہ جائیں ان کے ساتھ خیموں میں رہیں، مسئلہ کوئی نہیں ہے، لیکن جو چاہتا ہے نا کہ عین اللہ کے نبی کے طریقے کے مطابق میں چلوں، وہ جائے منا عرفات میں 9 ذو الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد چلنے کے بعد پہنچے اور وہاں وادی نمرہ میں بیٹھ جائے زوال تک، سورج کے زوال تک۔ اللہ کے نبی زوال تک وہیں بیٹھے تھے، وہاں پر پھر وہیں پر خطبہ ہوتا ہے، خطبہ حج، مسجد کے اندر، مسجد کے اگلے حصے میں، تو خطبہ حج ہوگا، خطبہ حج کے بعد اذان ہوگی، اور اذان کے بعد اقامت کہہ کر ظہر کی نماز پڑھی جائے گی 2 رکعتیں، اور پھر ساتھ دوبارہ اقامت ہوگی، اور عصر کی نماز ظہر کے ٹائم میں بھی 2 رکعتیں پڑھ لی جائیں گی۔ یہاں پر خطبہ حج کے بعد امام صاحب دونوں نمازیں قصر اور ظہر کے ٹائم میں پڑھا دیں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے ہی کیا۔ پھر پیارے پیغمبر چلے گئے میدان عرفات میں، آپ گئے تھے ایک جگہ پر کہ آپ نے اس طرح گئے وہاں پر کہ جبل رحمت جو ہے نا اس کو اپنے سامنے کر لیا اور بیت اللہ کی طرف منہ کر کے آپ کھڑے ہو گئے، وہاں اپنے دعائیں شروع کر دی۔ آپ نے فرمایا وقفت ہا ہنا والعرفۃ کلھا موقف، میں یہاں ٹھہرا ہوں اور عرفہ سارے کا سارا یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں کسی کو جگہ ملتی ہے ٹھہر جائے۔ یہ جبل رحمت کو سامنے کرنا، اس کے پیچھے جا کر کھڑے ہونا کہ جبل رحمت بھی سامنے ہو اور بیت اللہ بھی سامنے ہو، اگر کسی کے لیے آسان ہے، ممکن ہے تو وہ کر لے، ایسا ٹھیک ہے، ضروری نہیں ہے۔ جہاں بھی کھڑا ہوگا اس نے جو ہے نا وہ ظہر اور عصر کی نماز ظہر کے ٹائم قصر پڑھنی ہے، اور پڑھنے کے بعد پھر شام تک مسلسل دعائیں کرنی ہیں، کھڑے ہو کر دعائیں کریں منہ قبلے کی طرف کر کے، جب کھڑا ہو کے تھک جائے پھر بیٹھ کر دعا کرنا شروع کر دے، بیٹھ کر تھک جائے پھر کھڑا ہو کر دعائیں کرنا شروع کر دے، تلاوت کرنا شروع کر دے، اذکار کرنا شروع کر دے۔ بہت سے لوگ یہ جو دن ہے نا 9 ذو الحجہ کا دن اور میدان عرفات کا میدان، یہ خاص دعاؤں کا وقت ہے یہ، اور اس میں سے سب سے افضل دعا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اور اللہ رب العالمین اس دن اپنے بندوں کو جہنم سے اتنا آزاد کرتے ہیں، پورے سال کے کسی دن میں بندے اتنے جہنم سے آزاد نہیں ہوتے۔ اور پیارے پیغمبر نے فرمایا شیطان کو اس دن اس قدر رسوا اور ذلیل دیکھا گیا ہے کہ اس سے زیادہ رسوا اور ذلیل شیطان سال کے کسی دن میں نہیں ہوتا۔ تو بہت سے لوگ وہاں جا کر کوئی سیر سپاٹے کرتے رہتے ہیں، کوئی جو ہے نا جبل رحمت پر چڑھنا وہ اپنا ضروری سمجھتے ہیں، جبکہ جبل رحمت پر چڑھنا کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے اسلام کا، نہ اس کا کوئی حج سے تعلق ہے، نہ اس کا کوئی عرفات سے تعلق ہے کہ آپ جبل رحمت پر چڑھیں۔ وہ اپنا قیمتی دعاؤں کا وقت سیر سپاٹے میں یا سونے میں یا گپیں لگانے میں اور یا پہاڑوں پر چڑھنے میں جو ہے نا گزار دیتے ہیں۔ یہ بہت بڑا خسارہ ہے جو لوگ وہاں پر جا کر یہ کام کرتے ہیں۔ انہیں جہاں بھی موجود ہیں میدان عرفات کے اندر اپنا پورا وقت دعاؤں میں صرف کرنا چاہیے اور منہ قبلے کی طرف کر کے زیادہ سے زیادہ دعائیں مانگنی چاہیے، اپنے لیے بھی، اپنی ضرورتوں کے لیے بھی، اپنے رشتہ داروں کے لیے بھی، ساری دنیا کے مسلمانوں کے لیے بھی، مسلمان ملکوں کے لیے بھی، اسلام کے لیے بھی، جتنی دعائیں کر سکتے ہیں وہاں دعائیں کرنی ہیں۔ وہاں پر 9 ذو الحجہ کو سورج غروب ہو جائے گا، سورج غروب ہونے سے پہلے عرفات سے نکلنا نہیں کسی نے، اور وہاں
پولیس نکلنے بھی نہیں دیتی، وہ زبردستی روک دیتے ہیں، کوئی نہیں نکل سکتا۔ شام تک دعائیں کرنی ہے، جب سورج غروب ہو جائے گا نا اذان نہیں ہوگی وہاں پر، نہ وہاں پر اذان ہونی ہے، نہ نماز پڑھنی ہے مغرب کی۔ وہاں سے سورج غروب ہونے کے بعد میدان عرفات سے نکلنا ہے اور مزدلفہ پہنچنا ہے۔ یہ جو مزدلفہ کا رستہ ہے نا، اس میں بھی نماز نہیں پڑھنی، رستے میں بھی۔ جب بندے نے مزدلفہ پہنچنا ہے، وہاں پر جا کر مغرب اور عشاء کی دونوں نمازیں اکٹھی پڑھنی ہیں، جس ٹائم بھی پہنچ جائے، مغرب کے ٹائم پہنچ جائے، عشاء کے ٹائم پہنچ جائے، آدھی رات کو پہنچے، جب بھی پہنچے گا، سنت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہی ہے کہ دو نمازیں وہاں جا کر اکٹھی کرنی ہیں، رستے میں نہیں کرنی، نہ رستے میں کرنی ہے نہ عرفات میں پڑھ کے جانی ہے مغرب کی نماز۔ اور جاتے ہوئے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آرام اور سکون سے جاتے تھے، اور جب رستہ فراخ مل جاتا تو پھر آپ تیز چلتے تھے۔ تو خام خواہ دوڑانا، آوازیں نکالنا، یہ اس سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسے شور شرابے کو آپ نے سنا، لوگ سواریوں کو دوڑا رہے ہیں، ہانک رہے ہیں، شور مچا رہے ہیں، آپ نے اس سے منع کیا۔ آپ نے فرمایا سکون اور وقار کے ساتھ چلتے آؤ۔ اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خود عمل یہ تھا کہ رستہ کشادہ ہوتا تو تیز چل پڑتے، اگر رش بھیڑ ہوتی تو آہستہ چلتے تھے۔ تو وہاں پہنچے، آپ نے اذان کہلوائی، اذان کے بعد اقامت ہوئی اور مغرب کے 3 فرض پڑھائے، مغرب کے 3 فرضوں کے بعد پھر اقامت ہوئی اور آپ نے عشاء کے 2 فرض پڑھے۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سو گئے، فجر کی نماز تک سوئے رہے۔ اس رات، یہ مزدلفے کی رات ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وطر پڑھے اور نہ تہجد پڑھی آپ نے، اور نہ ہی عشاء کے بعد کوئی سنتیں پڑھی، نہ مغرب کی سنتیں پڑھی، سارا کچھ 3 فرض مغرب کے اور 2 فرض عشاء کے پڑھے بس، اور آپ سو گئے اور صبح تک سوئے رہے۔ فجر کی نماز اٹھ کر آپ نے پڑھی۔ تو یہ جو رات ہے نا، یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ مزدلفہ کے اندر رات گزارنا۔ وہاں خیمے شیمے نہیں ہوتے، وہاں سڑکوں پر ہی سونا پڑتا ہے، جہاں کسی کو جگہ مل جائے، پہاڑوں پر، سڑکوں پر۔ تو یہ حج کے ارکان میں سے ایک رکن ہے، یہ رہ جائے تو حج نہیں ہوتا۔ جس طرح عرفات کے میدان میں جانا، یہ بھی رکن ہے، کوئی عرفات کے میدان میں نہیں گیا تو اس کا حج نہیں ہوا۔ اس طرح یہ بھی ایک رکن ہے راجح قول کے مطابق، رات جو ہے نا وہ مزدلفہ میں گزارنا۔ البتہ جو بوڑھے ہیں، بچے ہیں، خواتین ہیں، بیمار ہیں، ان کو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آدھی رات کے بعد اجازت دے دی تھی، وہ یہاں سے نکل جائیں اور منا میں جا کر آرام کر لیں۔ باقی بوڑھوں کو، بچوں کو، عورتوں کو، بیماروں کو اجازت ہے، وہ مزدلفے کی آدھی رات کے بعد یہاں سے منا جا کر اپنے خیموں میں آرام کر سکتے ہیں، اور جو باقی لوگ ہیں وہ ادھر ہی رات گزاریں گے۔ فجر کی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہاں ایک پہاڑی ہے جس کا نام ہے مشعر الحرام۔ یہ مشعر الحرام کے پاس آج کل وہاں مسجد بھی بنی ہوئی ہے مزدلفہ میں، مشعر الحرام ہی اس مسجد کا نام ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں ٹھہرے تھے، اور آپ نے فرمایا میں یہاں ٹھہرا ہوں، اور پورے کا پورا یہ مزدلفہ کا میدان یہ ٹھہرنے کی جگہ ہے، جہاں مرضی ٹھہر جاؤ، کوئی وہاں ٹھہرنا مشعر الحرام کے پاس ضروری نہیں ہے۔ اگر کسی کو وہاں جگہ مل جاتی ہے تو ٹھیک ہے، صبح اٹھ کر نماز پڑھیں، اور نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قبلے کی طرف منہ کر کے کھڑے ہو گئے اور آپ نے لمبی دعا مانگی، لمبی دعا مانگی، لمبی دعا مانگنی سنت ہے۔ اور سورج چڑھنے سے پہلے، جب روشنی پھیل گئی، سورج چڑھنے سے پہلے دعا ختم کی اور آپ چل پڑے منا کی طرف۔ یہ 10 ذو الحجہ کا دن ہے۔ 9 ذو الحجہ گزارا تھا عرفات میں، ظہر خطبہ ہوا تھا، اور ظہر اثر کی نمازیں ہوئی تھیں وہاں جمع اور قصر۔ آپ نے پھر مغرب اور عشاء کی نمازیں یہ مزدلفہ میں آ کر ادا کی ہیں، یہ مزدلفہ میں رات گزاری ہے۔ اس کے بعد فجر کی نماز مزدلفہ میں ہے 10 کی، اور لمبی دعا ہے، اور سورج نکلنے کے بعد وہاں سے چل پڑنا ہے منا کی طرف۔ یہ 10 ذو الحجہ میں سب سے پہلا کام کیا ہو گیا؟ مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنا اور دعا کرنا۔ اس کے بعد چلنا ہے سورج نکلنے سے پہلے منا کی طرف۔ منا پہنچ کر جو سب سے پہلا کام کرنا ہے نا، پورا منا کراس کر کے، ہم پورا منا کراس کر کے جب آپ پہنچیں گے جمرہ عقبہ کے پاس، تو اس کو 7 کنکریاں مارنی ہیں، اور یہ 7 کنکریاں جو مارنی ہیں نا جمرہ عقبہ کو، یہ سورج نکلنے کے بعد مارنی ہیں۔ حتیٰ کہ جو آدھی رات کو جن کو جانے کی اجازت ملی تھی نا، وہ بھی سورج نکلنے سے پہلے کنکریاں نہیں مار سکتے، ان کو بھی اجازت نہیں ہے۔ اور اگر کوئی مزدلفے میں، مزدلفے کی آخری سرحد پر بیٹھا تھا،
جہاں آگے مزدلفہ ختم ہوتا ہے اور آگے وادی محصر آ جاتی ہے، وہ تو چند منٹوں میں پہنچ جائے گا اپنا جمرہ عقبہ کے پاس، تھوڑی دیر میں پہنچ جائے گا، اگر سواری بھی اس کے پاس ہے تو وہ بھی کینکریاں نہیں مار سکتا۔ کینکریاں کا وقت 10 ذو الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد ہے، جو رات کو گئے ان کے لیے بھی، اور جو صبح روشنی پھیلنے کے بعد چلا ہے اس کے لیے بھی، پہلے نہیں کینکریاں مارنی۔ 10 ذو الحجہ کو سورج نکلنے کے بعد منا میں پہنچ کر سب سے پہلا کام بڑے جمرے کو 7 کینکریاں مارنی ہیں، اور یہ کینکریاں ان کو مزدلفہ سے اٹھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، ان کو دھونے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے، اور سارے دنوں کی کینکریاں اٹھانے کا بھی کوئی مسئلہ سرے سے اسلام کا ہے ہی نہیں۔ یہ سارے مسئلے لوگوں نے اپنے گھر سے بنائے ہوئے ہیں، جن کا دین سے کوئی واسطہ دور و نزدیک کا ہی نہیں ہے۔ آپ جہاں سے مرضی کینکریاں اٹھا لیں، احتیاطاً زیادہ اٹھا لیں کہ کوئی گر نہ جائے آپ سے، کوئی نشانے پر نہ پہنچے تو آپ اس کی جگہ پر دوسری مار لیں، تو یہ آپ کو مزدلفے سے آتے ہوئے، مزدلفے سے بھی مل جائیں گی، مزدلفے سے آتے ہوئے منا تک بے شمار کینکریاں ہر طرف ہوں گی۔ آپ منا سے گزریں گے، منا بھی کینکریوں سے بھرا پڑا ہے، کینکریاں ہر طرف بے شمار، بے حد و حساب، ختم ہی نہیں ہوتی۔ تو کہیں سے بھی کینکریاں اٹھا لیں، آپ ایک دن کی اٹھا لیں، سارے دنوں کی اٹھانے کا کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ اس کو اٹھاتے پھر آپ اتنے 2-3 دن کے لیے۔ جب آپ نے دوسرے دن مارنی ہے تو پھر آپ کو آپ کے خیمے سے ہی مل جائیں گی، جہاں آپ ٹھہرے ہوں گے کینکریاں وہیں سے اٹھا لینا۔ تو یہ پہلا کام ہو گیا 10 ذو الحجہ کو منا پہنچنے کے بعد بڑے جمرے کو کینکریاں مارنی، اور بڑے جمرے کو کینکریاں مارنے کا طریقہ مخصوص ہے۔ وہ اس طرح مارنی ہے کہ جمرے کی طرف منہ کر لینا ہے، اس طرح کھڑے ہونا ہے کہ منا آپ کی دائیں طرف ہو اور بیت اللہ آپ کی بائیں طرف ہو۔ بیت اللہ کو بائیں سائڈ پہ کرنا ہے، منا کو دائیں سائڈ پہ کرنا ہے، اور منہ جمرے کی طرف کرنا ہے۔ اس کو کینکریاں مارنے کا یہی مقام اور یہی طریقہ ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ اللہ کے نبی کی زندگی میں اس جمرے کی جگہ پر پہاڑ ہوتا تھا، تو یہ پہاڑ کے شروع میں، پہاڑ کے جو اگلا حصہ تھا نا، اس پر کینکریاں مارتے تھے۔ یہ پہاڑ تھا پیچھے سارا بڑا لمبا چوڑا، تو پہاڑ پر کینکریاں ماری جاتی تھی، پہاڑی جمرہ تھا۔ اب گورنمنٹ نے اس پہاڑ کا نام و نشان وہاں سے اٹھا دیا، غائب کر دیا، ختم کر دیا، بہت بڑا کھلا میدان بن گیا، پہاڑ کا نشان ہی نہیں ہے وہاں پر۔ تو اس کے چاروں طرف جگہ خالی ہے، پہلے تو پیچھے پہاڑ ہوتا تھا، ادھر سے کوئی جا کے مار ہی نہیں سکتا تھا، حتیٰ کہ 90-95 تک پابندی یہی تھی کہ کینکریاں صرف ایک ہی طرف سے ماری جاتی تھی بڑے جمرے کو، اس کو سامنے کر لیتے، بیت اللہ کو بائیں جانب اور منا کو دائیں طرف کر کے مارتے تھے۔ پھر جب رش جیسے جیسے بڑھتا چلا گیا، وہاں لوگوں کی جانیں تلف ہونا شروع ہو گئیں، بڑی سنگین جگہ ہوتی تھی رش کی والی، تو پھر بہت زیادہ جانیں وہاں ضائع ہوتی تھیں۔ علماء نے پھر اجازت دے دی کہ چاروں طرف سے، چونکہ اب ہر طرف سے میدان کھلا ہے، چاروں طرف سے ماری جا سکتی ہیں۔ پھر لوگوں نے چاروں طرف سے مارنا شروع کر دی اس کو، لیکن اصل جو سنت ہے وہ اس طرح مارنا جس طرح میں نے آپ کو بتایا ہے۔ اور پھر اللہ نے سعودی حکومت کو توفیق دی، انہوں نے یہ جمرات 5 منزلہ بنا دی، 5 پل بنا دیے، 5 منزلہ۔ اب جتنے رستے منا سے آتے ہیں نا جمرات کی طرف، جو جس رستے پر چل رہا ہے وہ اس کو ایک جمرے پر، ایک منظر پر لے جائے گا، دوسرا رستہ دوسری منزل پر لے جائے گا، تیسرا رستہ تیسری منزل پر لے جائے گا، وہ کسی نہ کسی منزل پر پہنچ جائیں گے 5 منزلوں میں سے۔ اس کی وجہ سے اب رش بہت کم ہو گیا وہاں، اب جانیں بھی وہاں ضائع نہیں ہوتی، کوئی خدشہ بھی نہیں ہوتا۔ ایک تو منزلیں 5 ہو گئیں، دوسرا کھلے میدان بن گئے بہت زیادہ، اور ہر طرف سے مارنے کی اجازت مل گئی بڑے جمرے کو بھی، اس لیے وہاں پر رش نہیں ہوتا۔ لیکن بندے کو کوشش یہی کرنی چاہیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جہاں سے کینکریاں ماری ہیں ہم اسی طرف سے ماریں، ایک طرف سے ہی اس بڑے جمرے کو کینکریاں مار دیں۔ یہ منا کا پہلا کام 10 ذو الحجہ کا مکمل ہو گیا۔ دوسرا کام ہے قربانی کرنا۔ قربانی وہاں بھی بندہ کر سکتا ہے، لیکن بہت مشکل کام ہے، آسان نہیں ہے، بہت دور جو ہے نا قربان گاہ بنی ہوتی ہے، وہاں پر جانور بھی ہوتے ہیں، وہاں جائیں گے، جانور خریدیں گے، تھک جائیں گے، آپ کو جگہ ملے گی نہیں آسانی سے۔ تو اس کا بہتر طریقہ یہ ہوتا ہے کہ وہاں مکے میں کوئی اگر آپ کا جاننے والا رہتا ہے اس کو آپ پابند کر دیں، وہ آپ کا جانور خرید لے اور قربانی پر آپ کی قربانی کر دے، یہ طریقہ بھی ہے۔ اور دوسرا طریقہ آپ گورنمنٹ کو پیسے جمع کروا دیں، تو گورنمنٹ بھی آپ کی طرف سے قربانی کر دے گی۔ جگہ جگہ پر ان کے کیبن بنے ہوتے ہیں جہاں وہ پیسے لے رہے ہوتے ہیں، لیکن وہ آپ کو اپنے حساب سے ٹائم دیں گے۔ لیکن اگر آپ کسی اپنے جاننے والے کو پیسے دے دو گے تو وہ آسانی سے پہلی ہی فرصت میں اس کو ذبح کر کے گوشت بھی آپ کو کھلا سکتا ہے مکے میں۔
تو یہ منا میں ذبح کرنا ضروری نہیں ہے. منا اور مکہ پورے کا پورا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ منحر ہے. ادھر حاجی قربانیاں ذبح کر سکتے ہیں منا میں، اور مکہ کا پورا عبادی پورا علاقہ جہاں بھی قربانی ذبح کر دیں آپ کی قربانی ہو جائے گی. دوسرا کام قربانی کرنا ہے. تیسرا کام ہے سر منڈوانا، سر منڈوایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اور چوتھا کام ہے احرام کھول دینا سر منڈوانے کے بعد، اور عام کپڑے پہن لینا. کپڑے پہننے سے پہلے احرام کھول کر خوشبو لگاتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سنت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. یہ سارے کام منا میں ہی ہو جانے ہیں. قربانی آپ کی مکے میں ہو جائے گی، یا حکومت کو پیسے دیے تو وہیں ہو جائے گی، اور باقی آپ نے ادھر کینکریاں مارنی ہیں، قربانی ہو جائے گی، اور ساتھ ہی آپ نے کیا کر لینا ہے، حجامت کروا دینی ہے، اور اپنے خیمے سے اپنے احرام کو اتار کر کپڑے پہن لینے ہیں. اور کپڑے پہن کر فوری طور پر رکنا نہیں ہے، وہاں جلدی آ کر بیت اللہ کا طواف کرنا ہے. یہ طواف زیارت ہے. یہ 7 چکر بیت اللہ کے طواف کے ہوں گے، اور صفا مروہ کی سعی کے بھی 7 چکر ہوں گے. اس جو طواف ہے نا، اس میں نہ کندھا ننگا کرنے کا مسئلہ ہے، استباء کا مسئلہ ہے، اور نہ ہی رمل کا مسئلہ ہے، کچھ بھی نہیں ہے. یہ عام کپڑوں میں آپ نے طواف کرنا ہے. جو استباء ہے نا وہ عمرے کے طواف میں ہوتا ہے صرف بس، اور کسی طواف میں نہیں ہوتا. نفلی طواف بھی کندھا ڈھانپ کے ہوتا ہے، اور حج کا طواف بھی کندھا ڈھانپ کے ہی ہوتا ہے. یہ کندھا ننگا کر کے نہیں ہوتا. حج کے طواف میں اور نفلی طواف میں کسی طواف میں رمل نہیں ہوتا. یہ رمل اور استباء دونوں ہی صرف عمرے کے طواف میں ہوتے ہیں. جو عمرے کا پہلا طواف ہوتا ہے اس کو طواف قدوم کہتے ہیں. تو یہ طواف زیارت اور صفا مروہ کی سعی یہ آج کے 10 ذوالحجہ کے دنوں میں سب سے مشکل ترین کام ہے. مشکل اس لیے وجہ سے ہے کہ رش اس وقت بہت زیادہ ہوتا ہے. اتنا رش ہوتا ہے، پورا مطاف بھرا ہوتا ہے، منزلیں دوسری تیسری چھتیں بھری ہوتی ہیں مسجد حرام کی، اور لوگوں کے پاؤں اٹھ جاتے ہیں نیچے سے. بے شمار لوگ بے ہوش ہو کے گر رہے ہوتے ہیں رش کی وجہ سے، اتنا شدید رش ہوتا ہے. تو اگر بندہ جلدی جلدی آ جائے وہاں سے یہ کام سمیٹ کر، تو پھر اتنا رش اس کو نہیں ملے گا. آسانی سے وہ مطاف کے اندر عمرہ جو ہے نا طواف زیارت اور صفا مروہ کی صحیح کر سکتا ہے. طواف زیارت ہے یا طواف قدوم ہے یا نفلی طواف ہے، ہر وقت طواف کے لیے وضو شرط ہے. یہ بغیر وضو کے نہیں ہونا طواف. کوئی بھی طواف ہے، چاہے نفلی طواف ہے، چاہے حج کا طواف ہے، چاہے عمرے کا طواف ہے. طواف چونکہ نماز ہے اس لیے وہ وضو کے ساتھ ہی ہونا ہے. باقی صفا مروہ کی صحیح بغیر وضو کے ہو جاتی ہے. تو وضو کے ساتھ آپ نے وہ طواف کرنا ہے، اور صفا مروہ کی صحیح کرنی ہے، اور پھر فوراً واپس منا میں چلے جانا ہے. ہوٹل میں نہیں ٹھہرنا. رات وہاں منا میں گزارنا فرض ہے. یہ حج کے مناسک میں سے اہم ترین منسک ہے. بہت سے لوگ پھر وہ مکے میں ہی ٹھہر جاتے ہیں. ادھر سہولتیں زیادہ ہوتی ہیں، ادھر سہولتیں کم ہوتی ہیں. وہ جاتے نہیں، کنکریاں مار کے آتے ہیں اور آ کر ادھر ہی رات گزارتے ہیں. جبکہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ راتیں 11 کی 12 کی راتیں مکے منا میں گزارنے کا حکم دیا ہے. اور یہ منا میں گزارنی فرض ہے مسلمان حاجی کے لیے، چاہے مرد ہیں چاہے عورتیں ہیں. اچھا یہ چلا گیا. اب اس کے آج کے دن کے سارے کام مکمل ہو گئے. پھر سن لیں، پہلا کام تھا مزدلفہ میں فجر کی نماز پڑھنا، اور اس کے بعد لمبی دعا کرنا، اور سورج نکلنے سے پہلے وہاں سے چل پڑنا، سورج نکلنے سے پہلے. دوسرا کام تھا سورج نکلنے کے بعد بڑے جمرے کو آ کر 7 کینکریاں مارنی. ہر کینکری کے ساتھ اللہ اکبر کہنا ہے. اور کینکری چنے کے دانے کے برابر یا مکئی کے دانے کے برابر مارنی ہے. بڑے بڑے پتھر نہیں مارنے، نہ جوتے مارنے، نہ گالیاں نکالنی ہیں. وہاں شیطان کھڑا نہیں ہوتا. یہ بس ایک حکم ہے اللہ کا اور اللہ کے رسول کا، اس حکم پر عمل پیرا ہونا ہے. کئی لوگ جوتے مارتے ہیں، کئی لوگ کھڑے ہو کے گالیاں نکال رہے ہوتے ہیں گندی. کئی لوگ، میں نے ایک پٹھان کو دیکھا، اس نے پیشاب کی بوتل بھری ہوئی شیشے کی، اور وہ اس پہ مار کے توڑ رہا ہو اور گالیاں نکال رہا ہو ساتھ اس کو. یہ طریقہ ہی نہیں ہے اسلام کا. وہ شیطان خوش ہو رہا ہے اس کے عمل سے. شیطان نے اس کو اپنے شکنجے میں وہاں بھی جکڑا ہوا. تو چنے کے دانے کے برابر کینکریاں مارنی، اور ہر کینکری پر اللہ اکبر کہنا ہے. کینکریاں مار لیں، اس کے بعد قربانی ہو جائے گی. اس کے بعد حجامت کروا لیں، احرام کھول کر، اور جا کر طواف زیارت کر کے واپس آ کر آرام کریں منا میں. اگلا دن جو 11 ذوالحجہ کا ہے اس میں ایک ہی کام ہے. وہ کام ہے 3 جمروں کو کینکریاں مارنی ہیں بس. اور یہ مارنی ہے ظہر کی نماز پڑھ کے زوال کے بعد. ویسے گورنمنٹ نے اجازت دی ہے وہاں پر صبح سے لوگ مارنا شروع ہو جاتے ہیں، لیکن آپ نے صبح سے نہیں مارنی. آپ نے کب مارنی ہے؟ ظہر کی نماز کے بعد، زوال کے بعد. زوال کے بعد وہاں ظہر کی اذان ہو جاتی ہے اور جماعت بھی ہو جاتی ہے. تو بہت سارے لوگ تو پہلے فارغ ہو چکے ہوں گے مار کے کینکریاں، اور یہ 5 منزلوں کی وجہ سے اور بھی رش کم ہو چکا ہوگا. تو آپ نے ہمیشہ یہی اہتمام کرنا ہے کہ آپ نے ظہر کے بعد ہی مارنی ہے. پہلے آنا ہے چھوٹے جمرے کے پاس. یہ مسجد خیف کی طرف
مینا کی طرف آتے ہوئے سب سے پہلے یہ جمرات ہے، چھوٹا جمرہ، اس کو 7 کینکریاں مارنی ہیں، جس طرف سے مرضی ماریں، چھوٹی 7 کینکریاں مار کر تھوڑا سا پیچھے ہٹیں اور منہ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا مانگیں۔ لمبی دعا مانگتے تھے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ وہاں لمبی دعا مانگنے کے بعد پھر چل پڑیں اگلے جمرے کے، یہ وسطی ہے، درمیانہ جمرہ، اس کو 7 کینکریاں مارنی ہیں، جس طرف سے مرضی ماریں، تھوڑا سا اس کو بائیں طرف کر جائیں یا اس کی بائیں طرف ہو جائیں اور منہ قبلے کی طرف کھڑے ہو کر پھر لمبی دعا کریں، ہاتھ اٹھا کر لمبی دعا کریں، وہاں لوگ نہیں کرتے دعا، لمبی دعا کرنے کے بعد وہاں سے پھر چلیں، پھر تیسرے جمرے کو کینکریاں ماریں اور اسی طرح مارنی ہے جس طرح 10 کو 7 کینکریاں ماری تھی، جس طرف کھڑے ہو کر، یہ سامنے ہو، مکہ بائیں طرف ہو اور مینا دائیں طرف ہو۔ اس کے بعد یہاں پر کھڑے ہو کر دعا نہیں کرنی، یہ 11 تاریخ کا صرف یہی کام ہے، 3 جمروں کو کینکریاں مارنی ہے اور ہر کینکری میں اللہ اکبر کہنا ہے، پہلے 2 جمروں کے پاس دعا کرنی ہے منہ قبلے کی طرف کر کے، تیسرے جمرے کے پاس دعا نہیں کرنی، اور یہ کینکریاں ظہر کے بعد مارنی ہیں، بس اور کوئی کام نہیں ہے، پھر آپ جو مرضی کریں۔ ان دنوں میں آپ تکبیریں پڑھیں، تلبیہ پڑھیں، تلاوت کریں، جو مرضی کریں، کوئی کسی قسم کی پابندی نہیں ہے۔ پھر 12 تاریخ کو بھی یہی ایک ہی کام ہے، جو 11 تاریخ کا کام تھا نا حج کا، 12 تاریخ کو بھی یہی ایک ہی کام ہے کہ تینوں جمروں کو کینکریاں مارنی ہیں اور زوت کے بعد مارنی ہے، اور اسی طرح کرنا ہے جس طرح 11 تاریخ کو کیا تھا، بس پھر آپ فارغ ہیں، زور سے پہلے بھی فارغ تھے، زور کے بعد بھی، کینکریاں مارنے کے بعد بھی فارغ ہیں۔ اگر آپ 12 تاریخ کو کینکریاں مارنے کے بعد مکہ جانا چاہتے ہیں، آپ کو اجازت ہے مکہ جانے کی، پھر 13 کے کینکریاں مارنے کی ضرورت نہیں ہے، نہ اس دن مارنی ہے نہ ان کے، وہ معاف ہیں ویسے، اور اگر آپ رہنا چاہیں مینا میں تو رہ لیں، 13 کو کینکریاں مارنے کے بعد زہر کے بعد پھر آپ مکے چلے جائیں، یہ آپ کا حج 100% مکمل ہو گیا۔ اچھا، کینکریاں خود مارے گا بندہ، لیکن اگر کوئی عورت ہے یا کوئی بیمار ہے یا کوئی مریض ہے، اس خیمہ اس کا دور ہے، چل کر وہاں جانا کافی لمبا چوڑا سفر بھی بن جاتا ہے، نہیں ممکن اس کے لیے، تو کوئی دوسرا بندہ بھی اس کی طرف سے کینکریاں مار سکتا ہے، پہلے اپنی کینکریاں مارے گا، پھر جس کی طرف سے وہ نائب بنا ہے 7 کینکریاں اس کی طرف سے مارے گا، تو دوسرے کی طرف سے بھی کینکریاں مارنے کی اسلام میں اجازت ہے۔ پھر مکے میں رہتے ہوئے آپ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے کا اہتمام کریں، حرم کے اندر آئیں تو زیادہ بہتر ہے، کیونکہ وہاں ایک نماز 1 لاکھ سے زیادہ نمازوں سے افضل اور بہتر ہے۔ تو آخری جو کام کرنا ہے نا واپس آنے سے پہلے، وہ طواف ہونا ہے، اس کا نام ہے طواف وداع، یہ فرائض میں، حج کے فرائض میں شامل ہے، عمرے کے بھی فرائض میں شامل ہے۔ آپ نے فرمایا فَلْيَكُنْ آخِرُ عَهْدِهِ بِالْبَيْتِ الطَّوَافُ، سب سے جو آخری کام مکے میں کرنا ہے وہ طواف کرنا ہے۔ جب آپ کی واپسی کی تیاری ہو جائے گی، آپ نے پوری تیاری پہلے مکمل کر لینی ہے، سامان شمان باندھ لینا ہے، ہر چیز کس کس کے، جب جانے کا تھوڑا سا ٹائم بچے گا نا جس سے میں اب طواف کر سکیں گے، تو پھر آپ نے طواف کر کے بس پہ بیٹھنا ہے اور جدے کے لیے روانہ ہو جانا ہے۔ یہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حج کا بالکل آسان طریقہ۔ اگر بندہ حج کران یا حج تمتع کر رہا ہے، قربانی کرنا اس پر فرض ہے، لیکن اگر قربانی کی استطاعت نہیں ہے اس کے پاس، تو پھر وہ 10 روزے رکھے گا، 3 دن حج کے دنوں میں رکھ لے گا اور 7 روزے واپس اپنے گھر میں جا کے رکھے گا، یہ قربانی کی جگہ پر اس کو کفایت کر جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ سب مسلمانوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے پر چلنے اور آپ کے طریقے کے مطابق ہر عبادت سر انجام دینے کی توفیق عطا فرمائے۔